کہ تمہارے نوکر چاکر جو تمہارے گھر میں کھانا بناتے ہیں وہ اس کھانے کو پکانے میں گرمی کی تکلیف برداشت کرتے ہیں، جب وہ کھانا تم کھاؤ تو ان کو بھی کھلاؤ۔ آپ جب اس دنیا سے جانے لگے آپ نے دنیا والوں کو یہ تعلیم بھی دی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال کرو اور اپنے غلاموں کا، اپنے نوکر چاکروں کا بھی خیال کرو، ان کے ساتھ تم کوئی ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ یتیم جو بے سہارا ہوتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آج ہمارے سماج کا ایسا سسٹم بن گیا، جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، باپ کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کما رہے ہیں، بڑا بیٹا بیچارہ وہ محنت کر رہا ہے، باقی چھوٹے بیٹے بھی سپورٹ کر رہے ہیں، بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں، یہ مسئلہ آتا ہے، بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں۔ اب جس کو شریعت کا مسئلہ کبھی یاد نہیں آتا اس کو یہاں شریعت کا مسئلہ یاد آ جاتا ہے کہ اچھا بیٹے کا انتقال ہو گیا باپ کی زندگی میں، اب بیٹے کے بیٹوں کا کچھ نہیں بنے گا۔ اور اس کے جو چچا ہوتے ہیں، ان یتیم بچوں کے جو چچا ہوتے ہیں وہ اتنے بے رحم ہو جاتے ہیں، اتنے بے مربت ہو جاتے ہیں کہ ان کے باپ کی بنائی ہوئی پراپرٹی میں سے اپنے ہی بھتیجوں کو رتی برابر دینا نہیں چاہتے، اور صاحب کہتے ہیں کہ شریعت میں تمہارا کچھ نہیں بنتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ یتیم کا اگر مال کھا بھی جائیں، یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے یتیم کا مال کھانے والوں کے لیے بہت بری وعید سنائی ہے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرے گا۔ اصل میں ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ ہے کہ صاحب بیٹا جو بھی کما رہا ہے سب باپ کا ہے، یہ سسٹم ہی سرے سے غلط ہے، یہ سسٹم شریعت کا نہیں ہے۔ ہمارے والدین کو، ہمارے گارجین حضرات کو برا لگ رہا ہو تو لگے اپنی بلا سے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، یہ سسٹم شریعت کا نہیں ہے۔ باپ کی زندگی میں بیٹا جو کمائے سب باپ کا ہے، یہ شریعت کا سسٹم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ضرور یہ بات کہی ہے کہ تم اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے، اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ بیٹے کی جو بھی کمائی ہے وہ سب باپ کی ہے، یہ شریعت کا قاعدہ نہیں ہے۔ اگر یہ قاعدہ ہے شریعت کا تو پھر قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کی اس آیت کا کیا مطلب ہے کہ بیٹے کی پراپرٹی میں اس کے باپ کا چھٹا حصہ ہے؟ جب بیٹا جو کما رہا ہے سب باپ کا ہے تو پھر اس کی پراپرٹی اور اس کے ترکے میں سے باپ کے چھٹے حصے کا کیا مطلب ہے میرے بھائی؟ اس کا مطلب یہ کہ باپ کی زندگی میں بیٹے کی اپنی پراپرٹی ہو سکتی ہے، اپنا مال ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کب ہوگی؟ جب بیٹا الگ ہو جائے گا، بیٹا الگ ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، 4 باتیں ہو جائیں گی، اب اس کے بعد بیٹا جو کمائے گا وہ بیٹے کا مال ہے۔ جب تک بیٹا ساتھ میں ہے بیٹے کو 10 روپیہ بھی اپنا بنانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ اور اس سسٹم کا یہ نتیجہ ہے کہ اگر بیٹا باپ کی زندگی میں مر جاتا ہے تو اس بیٹے کے جو بیٹے ہوتے ہیں، جو یتیم بچے ہوتے ہیں، دادا سے جب کہا جاتا ہے کہ تم وصیت کر دو تو دادا احسان ظاہر کرتا ہے کہ ارے نہیں۔ اور کتنے ایسے دادا ہوتے جو وصیت بھی نہیں کرتے۔ علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، اور میں اس فتوے کو زیادہ مضبوط مانتا ہوں کہ ایسے حال میں وصیت کرنا فرض ہے دادا کی۔ اور قرآن میں جو وصیت کی آیت ہے سورہ نساء کے اندر کہ وصیت فرض ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ، وصیت کی وہ آیت یہیں پر لاگو ہوگی۔ اگر باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا مر جائے تو بیٹے کا جو حصہ بنتا تھا اتنا حصہ وہ اپنے پوتے کو وصیت کر کے جائے، یہ فرض ہے تاکہ ان یتیم بچوں کے ساتھ مقتل نہ ہو۔ میرے نبی یتیموں کو ان کا حق دے دیا۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے رہیں گے جیسے یہ دونوں انگلیاں ہیں۔ آپ نے بیواؤں کا خیال کرنے کا حکم دیا، آپ نے خود کئی بیوہ عورتوں سے شادی کی اور سماج کو یہ پیغام دیا کہ بیوہ عورتوں کو صرف راشن پہنچا دینے سے کام نہیں چلے گا، ان کی شادی بھی کراؤ تاکہ ان کا گھر بس جائے۔ تو کمزوروں اور غریبوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بن کر کے آئے۔ آپ کی زندگی کا ایک مقصد یہ بھی تھا، آپ کی ایک زندگی کا مقصد یہ بھی تھا، آپ مساوات کا درس لے کر کے آئے تھے۔ آپ کی شریعت میں کسی برادری کو کسی برادری کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی زبان بولنے والے کو کسی دوسری زبان کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں آپ نے فرمایا ایھا الناس ان اباکم واحد،
اے لوگوں تمہارا باپ ایک ہے اور تمہارا رب ایک ہے، تم سب ایک باپ کی اولاد ہو۔ کسی عرب کے رہنے والے کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، سوائے تقوی کے۔ ہمارے یہاں برادری بات کا بھی زہر پھیلا۔ بہار میں گاؤں ہے، گاؤں کے بیچ میں دیوار کھڑی کی گئی ہے، یہ انصاریوں کا راستہ ہے اور یہ شیخ لوگوں کا راستہ ہے۔ شیخ لوگوں کے راستے سے انصاری نہیں جا سکتے، انصاریوں کے راستے سے شیخ نہیں جا سکتے۔ ایسے بستیوں میں بھی میرا جانا ہوا، مسلمان ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، لوگوں نے، میں نے پوچھا یہ کس کی مسجد